السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم پھر گڑی شو حضوری بیٹھک میں آئے ہیں، تو بائی چانس پیر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ پیر صاحب بدھ والے دن بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو کچھ ان سے پھر آج سوالات پوچھتے ہیں، کچھ ایک دو، تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، آئیں آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی شاہ صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر اللہ سے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک، کیسے آنا شکر ہوا؟ اللہ کا۔ بھائی شاہ صاحب، مجھے پتہ چلا تھا آپ کا کہ آپ بدھ والے دن بھی آتے ہیں، تھوڑا ٹائم نکالتے صرف ہیں۔ بدھ والے دن اپنے بڑوں کے پاس السلام کے لیے آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے پھر چلا جاتا ہوں۔ ہاں، تو بائی چانس آپ سے ملاقات ہوگی، ہماری قسمت میں تھا، چلیں چلیں، بہت تو آپ کی مہربانی ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے مجھے سے جب انٹرویو لیا کچھ بینیفٹ ہوا آپ کو اس کا؟ بہت بینیفٹ ہوا جی، بہت بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بھی، میرے چینل کو بھی، اور لوگوں کو بھی ہوا ہے، چلیے، لوگوں کے مجھے کمنٹس آتے رہے ہیں، بس جو بہت لوگوں کو اگر فائدہ۔ فائدہ ہوا نا پھر تو بہت اچھی ہاں بات ہے۔ جی، جو آپ نے لاسٹ ٹائم وظیفہ بتایا تھا اس کا بہت فائدہ ہوا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے، اگر کچھ ایک دو اور سوال کروں اور کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں تو اور فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی اور لوگوں کو بھی۔ بس اب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ آدھا پورا گھنٹہ کے اندر سارا کچھ ختم کرنا ہے آپ نے۔ چلے، آپ کی اتنی مہربانی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں ہمیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج کل گھروں میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں میں آپس میں یعنی کہ دشمنی پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کالے علم کرواتے ہیں، تو بہت ہی پریشان رہتے ہیں، کافی لوگوں کا مسئلہ یہ سنا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو آپ کی مہربانی کچھ اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ لوگ اپنے گھروں میں کوئی پڑھائی وغیرہ کریں، اللہ کا نام لیں تو ان کے اوپر جادو وغیرہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بٹ صاحب، ایک تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک تو یہ مسئلہ مسائل ہر خاندان میں موجود ہے، جی تو بعض لوگ سچ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ جھوٹ بھی کرتے ہیں، تو جب جیسے آپ نے کہا جی کہ وظیفہ بتائیں، ٹھیک ہے نا، تو چلے وظیفہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جی لیکن جی اس کا یہ چیز ہے کہ اگر تو کوئی بندہ واقعی ان چیزوں سے گزر رہا ہوگا جی تو پھر تو اس کو اس کا فائدہ لازمی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو پھر وہ سمجھے کہ اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، لے رہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وظیفے عام طور پہ الٹ بھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا۔ اگر غلط بیانی کی جائے تو جیسا آپ نے کہا کہ جی یہ ایسے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آ گئیں، یہ آ گئیں، کوئی خوف آ گیا، یا کوئی آپ کو مارنے تل پہ آیا ہوا ہے، یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہو کے نا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یا کہارو یا جبارو، تو جی یہ 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جی اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اگر تو کسی سے آپ کو خوف ہے، یا کسی کو آپ کو جان سے مارنے کا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، جی تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو دشمنی ہے یہ ہے اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ لیکن اگر یہ اسی صورت پڑا جائے اگر واقعی آپ کو یہ مسئلے مسائل ہیں اور اگر آپ غلطی بیانی سے کام لیں گے تو پھر یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ ہی ہوگا آپ کا۔ تو یہ تھا بڑا اس کا اصل۔ صحیح ہے، یہ بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ اور ہے۔ بٹ صاحب ایک بات جی تھی، جی میں آپ کو پھر میں اپنی پہلے لاسٹ ایک دفعہ پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو میں نے پھر آپ کو یہ کہا تھا کہ میں سب سے پہلے پریفرنس دیتا ہوں 5 وقت کی نماز کو۔ جی جی اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد یہ سارا دعا کریں نا تو سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اصرار کیا تھا نہیں وظیفہ بتائیں تو میں نے بتا دیا تھا، جی جی تو اب بھی آپ نے کہا تو میں نے آپ کے کہنے کے مطابق بتا دیا۔ چلے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بتا دیا ہے۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ میرا شاہ جو ہیں، یہ جو وزیر خان کی مسجد کے نیچے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بہت اچھے بٹ مجھے صاحب میرا شاہ آپ ایسے کرتے بٹ صاحب آپ کے پاس ماشاء اللہ کنوینس سب کچھ ہے، تو آپ ان کے مسجد وظیفہ ان کے آپ مزاح پہ چل جائے، آپ کو وہاں سے سارا کچھ ہی پتہ لگ جائے گا۔ نہیں شاہ صاحب، لیکن ابھی تو یہ ہے نا کہ اس وقت کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ جیسے کہ اوقاف والے ہیں انہوں نے تو بہت اچھا بنا دیا اس کو بھی، لیکن نا یہ اس سے پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے کا تو ہمیں اچھا پتہ نہیں ہے کچھ، آپ اس کی تاریخ کا طریقہ اس پوچھنا میں چاہ رہا ہوں آپ۔ دلچسپی لے رہے ہاں ہیں، جی ہاں جی، اسی طرح ہی۔
تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میرا کیا کہا آپ نے لفظ یوز کیا بھی آپ نے میرا شاہ. ہاں اصل میں میرا شاہ نہیں، یہ پاپولر ان کا جو نام اصل نام ان کا تھا سید اسحاق، سید اسحاق تھا ان کا نام پورا. جی. ٹھیک ہے، لیکن یہ مشہور ہوئے تھے میرا بادشاہ کے نام سے. صحیح. ٹھیک ہے، میرا شاہ نہیں، میرا بادشاہ. اور اصل نام ان کا سید اسحاق تھا. اور یہ اگر پورا نام لیں تو یہ تھا میاں اسحاق گز رونی. ٹھیک ہے، یہ گز رونی آپ کو بعد بتا دوں کیا چیز ہے. تو یہ جو آپ نے لے رہے تھے نا یہ میرا صاحب بادشاہ یا سید اسحاق صاحب کا، ان کا جو مزار ہے نا مسجد وزیر خان، جی. جب آپ انٹر ہوتے ہیں ختم ہوتی ہے نا، اس کا پھر آپ صحن وسیع جو ہوتا ہے، جی. یہ جی. اس کے جنوب واقع میں یہ تعمیر ہے. جی. جی. لیکن ان کا جو اصلی مزار ہے نا وہ اس مسجد کی جو کہتے ہیں نا کرسی، جیسے اگر آپ کوئی بلڈنگ بنائیں تو پہلے کرسی بناتے ہیں جی. جی. اور اس کو بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تاکہ وہ پانی وغیرہ لیول رہے، جی. اندر نہ گھس جائے. تو اس طرح جو ہے نا یہ مزار، اسی جو کرسی ہے نا اس کے تہ خانے میں ان کا اصل مزار ہے. جی. جی. اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اور جو ان کی وہ آپ کہتے ہیں زینے کہہ لیں یا کہتے ہیں، اس کے پاس ایک چوکنڈی بھی اس کو کہتے ہیں، چبوترا ٹائپ کہتے ہیں. جی. تو وہاں جو تھا نا وہ مجاور بیٹھا، اس دور میں مجاور بیٹھتا ہوتا تھا وہاں. تو یہ جو قبر تھی نا یہ مسجد کی تعمیر سے پہلے کی واقعہ تھی. اور جب اس دور میں تھا یہ نواب وزیر خان صاحب تھے، جی. تو انہوں نے فیصلہ کیا جی میں نے یہاں ایک مسجد بنانی ہے. تو جب انہوں نے مسجد بنانے لگے گا تو یہ بیچ میں مزار کی کب آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اور میں نے مسجد بنانی ہے. اور یہ جو مقبرہ ہے ان کا میرا صاحب کا، یہ میری مسجد کی رونق کو دوبالا کر دے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی تھی. بہرحال یہ جو ان کا جو آپ یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو ان کی بنی ہوئی تھی نا یہ جو قبر مبارک تھی وہ ان کی وصیت کے مطابق بنی ہوئی تھی، یعنی سائڈوں سے پکی تھی تو بیچ میں کچی تھی. جی. اور یہ ایسے کتنے سو سال میں آ رہی. پھر سکھوں کے دور میں آئی، اس میں بھی بڑی حفاظت اس کی ہوتی رہی. پھر رنجیت سنگھ کا دور آ گیا تو ایک دفعہ اس نے رنجیت سنگھ نے کیا حرکت کی کہ وہ آیا ساتھ اس کے وہ یہ تھی یہ طوائف وغیرہ ان کو لے کے گنبد اوپر چڑھ گیا گنبد پہ. وہ ساتھ ہی آپ کو پتا جو کرتا یاشی وغیرہ جو ان کی ہوتی کرتا کراتا رہا. اس کے بعد جب گیا جاتے ہی بیمار ہو گیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ وہاں جو بزرگ لیٹے ہوئے نا تم نے بے حرمتی کی ہے جس کی وجہ سے یہ تمہیں سزا مل رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ اس کے ذہن میں نا ایک بیٹھ گیا. وہ واپس آیا ان مزار کے اوپر، بزرگوں کے مزار کے اوپر آگ اس نے معافی مانگی، دھویا اور وعدہ بھی کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور 500 روپے کا چڑھاوا بھی چڑھایا. کیونکہ اس کی عادت ہے یہ 500 سے زیادہ چڑھاوا اس نے کبھی بھی نہیں کسی بھی مزار پہ نہیں چڑھایا. صحیح. تو 500 روپے کا صرف چڑھایا اور اس کے بعد یہ چلا گیا اور اتفاق سے شام تک یہ ٹھیک بھی ہو گیا. جی. تو یہ اس کا دور تھا. اور اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ہر جمعرات کو نا یہ بڑا میلہ لگتا تھا. صحیح. جس میں سکھ بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، سارے بھی ہوتے تھے. اور یہ طوائف جو تھی مسجد پہ چڑھتی تھیں اور اس کے بعد بڑا مجمع ہوتا تھا اور ایک عرس کا نا سما ہوتا تھا. صحیح. تو اس کے بعد لیکن جب ان کا سالانہ عرس مبارک بھی ہوتا تھا لیکن اس میں اتنی رونق نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اس دور میں ہوتی تھی. جی. اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ اگر آپ پرانی ہسٹری پوچھنی ہے تو یہ جو مسجد جس کو ہم وزیر خان کہتے ہیں نا، جی. جی. اس کو اوپر دیوڑی ہوتی تھی. دیوڑی میں 16 دکانیں تھیں، شمال مغربی طرف اور جنوب کی طرف. جی. اور وہ یہ جو تھے نا اس وقت کے وزیر خان، یہ جو خان صاحب تھے، انہوں نے یہ جو دکانیں تھے نا یہ ان کو نامینیٹ دے دی ہوئی تھیں یہ جو جلد ساز تھے. اچھا جی. یعنی کہ اور اس دور میں صرف یہ واحد علاقہ ہوتا تھا جو جلد سازی کے لیے بڑا مشہور تھا. جی. اس کے بعد تھوڑا سا جب دور پھیلا تو یہ ایک کشمیری بازار ہے، آپ بھی شاید وہی نام ہے، پھر یہ وہاں پھیل گیا. ہاں جی. جب یہ وہاں پھیل گیا تو یہاں رش کم ہو گیا.
تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا جو تھے انہوں نے یہاں اپنی دکانوں کو لاک کیا، اور پھر یہ گورنمنٹ اس وقت سروس عام تھی، گورنمنٹ سروس کرنا شروع ہو گئے. تو لیکن انہوں نے اپنا قبضہ نہیں چھوڑا. اچھا جی. تو اور جو جل ساز تھے وہ بھی بڑے ماشاءاللہ پاپولر تھے. تو اس کے اندر نا مسجد کے اندر ایک حجرے تھا، حجرے بھی بنے ہوئے تھے. تو جی. کچھ لوگوں نے نا اس کے اوپر قبضے کیے ہوئے تھے، جیسے کوئی یہ نقاش کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یا کچھ کاتب ہوتے ہیں. جی. تو ان لوگوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا، اور کچھ تھے جو کہ وہاں کا جو مزار کا جو کیا کہتے ہیں امام مسجد تھا، اس نے وہاں قبضے کیے ہوئے تھے. تو یہ اس کی ایک ہسٹری تھی. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، ان کا کیا نام لیا تھا آپ نے، یہ ان کا میرا شاہ میرا شاہ بادشاہ ان کا پورا لقب تھا. تو یہ جو ان کا پورا نام آپ کو پتا ہے سید اسحاق غازرونی تھا. ان کا جو تھا نا، ان کا مزاح کے بارے میں آپ کو بتا دی، یہ بڑے خدا پرست لوگ تھے. اور یہ فارس کا شہر تھا ایک، غازرون، وہاں کے رہنے والے تھے. اچھا. اور اچھا. جب مغلیہ سلطنت کا دور آیا تو یہ لاہور میں تشریف لے آئے. بڑے خدا ترس لوگ تھے. تو ان کے یہاں بے شمار مرید پیدا ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے خوب ان کی خدمت بھی کی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو قبر تھی نا، ان کی وصیت کے مطابق سائڈوں سے پکی تھی، بیچ پہ کچی تھی. ٹھیک. اور اتفاق سے نا اس قبر کے بیچ میں نا ایک بیل ٹائپ نا وہ قبر کو اوپر نکل آئی ان کی. اچھا بیچ جی. میں کچی تھی، جی اور اس جی. نے کرتے کرتے ساری قبر کو کور کر لیا. اور اس کے پتے ایسے تھے، لمبے لمبے تھے جیسے سفیدہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 سال تک یہ پتے رہے. اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں آتے اور ہر قسم کی بیماری جس کو ہوتی تھی وہ آتے، یہاں سے پتے توڑتے لے جاتے، استعمال کرتے، تو ماشاءاللہ ان کو شفا ہو جاتی. اس کے بعد یہ جو تھے نا ان کے کیا نام ہے جی ان کا، وزیر خان کی مسجد. وزیر خان کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا جو یہ نواب تھے، نواب وزیر خان. جی جی. پھر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں جی اب میں نے نا اس قبر یہ جو ہے مسجد کو پکا بنوا دینا ہے. تو انہوں نے ماشاء اللہ خیر سے ساری قبر پکی بنوا دی. جی. اور جب وہ بنوائی تو بیچ میں یہ پھر قبر بھی پکی بن گئی. اور جب یہ قبر پکی بن گئی تو یہ جو بیل وغیرہ سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد یہ کافی عرصہ تک لوگوں کی انہوں نے بڑی خدمت کیا. اور اس کے بعد اس وقت ہجری تھی 787. تو اس میں پھر انہوں نے وفات پائی. اور آج کل یہی مسجد یہاں کے نیچے آپ جہاں یہ اس وقت ہیں یہیں یہ دفن ہے. تو بعض لوگ وہاں جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی خوف کھا جاتے ہیں نیچے جا کے. تو نو ڈاؤٹ یہ تھوڑے جلالی بھی تھے. اچھا جی. لیکن رحم دل بھی بہت زیادہ تھے. تو وہ بس لوگوں کے جب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا نا، اس سے لوگ ذرا جاتے بھی ہیں 2-4 سال لے کے جاتی ہیں تاکہ وہاں ایک خوف کا ان کو ماحول نظر آتا. حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ بڑے ہی خدا ترس قسم کے لوگ تھے اور لوگوں کے ہمدرد تھے. لیکن بس ایک بات بیٹھ گئی لوگوں کے درمیان میں کہ جی ماشاءاللہ بڑے جلالی ہیں. ہاں جلالی تو ہیں، لیکن ایسے جلالی نہیں ہے کہ کوئی آگے وہاں آپ فاتحہ پڑھنے آیا تو آپ ان کے یہ پیچھے پڑ جائیں، یہ کر دیں. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. تو صحیح. یہ سارا مسئلہ تھا. صحیح بات ہے. اچھا پیر صاحب، آپ نے تو بہت بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا پھر دوبارہ قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اچھا میں اس میں ایک بات بتا دوں، شاید یہ جب آپ اپنا چڑھائیں تو لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ گازرن جو ہے یہ کیا چیز ہے، جی جی. کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں یہ پارس کا ایک شہر ہے جس کو جس کو ہم کہتے ہیں گارزن کہتے ہیں. جی جی. اور یہ اس وقت واقعہ تھا ایجپٹ اور ایک اور تھا، 2 شہر ان کے درمیان یہ واقعہ تھا. جی جی. اور سوڈان تھا، ایجپٹ اور سوڈان کے درمیان یہ ایک قصبہ تھا. جی جی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس کو قصبہ کہہ لیں، وادی کہہ لیں، پھر وہاں نصیر نامی ایک بڑی مشہور تھی نہر.
جی ایک دم اس میں سیلاب آیا تو اس کے بعد یہ سارا بلڈوز ہو گیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں ابھرا. اور اب آپ کہیں گے پھر آپ سے لوگ یہ بھی کہہ سکیں گے جی فارس کا مطلب. جی فارس اصل میں کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں شیر, لائن, شیر. جی ٹھیک ہے. اور اصل میں یہ نا وہاں اس یہ جو غازی یہ تھا نا علاقہ, یہاں یہ ایک لڑکا ہوا تھا عربی, جی مسلمان تھا لیکن عرب تھا, اس کا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. تو اس کا نام اصل میں فارس اس کا نام تھا. اچھا اچھا اور یہ لڑکا بڑا مشہور تھا, تمام مسلم ممالک میں بڑا مشہور تھا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا فارس کیا ہے اور یہ گارز یہ کیا چیز ہے. یہ میں نے جی اس جی لیے آپ کو یہ بتایا میں نے کہ یہ آپ ایڈیشن آپ کی یہ آپ نے بھی مجھے بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا لاسٹ میں, میرے مائنڈ میں نہیں رہا. تو چلے یہ اچھا ہوا یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا کیا مطلب. میں نے پوچھنا تھا آپ سے اس کا کیا مطلب, آپ نے پوچھا, مجھے خود سمجھ نہیں تھی آئی. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے خود ہی مجھے جواب دے دیا میرے پوچھنے سے. تو آپ میں نے اس لیے آپ کو جواب دیا کہ جب آپ یہ چلائیں گے نا بعض بات ہو سکتا ہے لوگ آپ سے جی جی پوچھتے ہیں اسی طرح ہے. یہ جی کیا کہتے ہیں یہ فارس کیا چیز ہے, جی یا جی یہ گار زون یہ کیا چیز ہے. جی پھر جی آپ بتا سکیں گے بھائی یہ قصبہ تھا جو سوڈان اور اس کے بعد ایجپٹ کے درمیان ایک تھا, اور پھر ایک نصیر نامی وہاں بڑی نذیر یا نصیر ہی تھا اس کا نام, وہ ایک نہر تھی, بس اس میں طغیانی آئی تو یہ سارا کچھ بات ختم ہو گیا سارا کچھ. چلیں ٹھیک ہے سر. ابھی تو بائی چانس آئے ہیں تو ایک دو سوال ہی تھے میرے پاس جو میں نے آپ سے پوچھ لیے ہیں. تو آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اور سوالات ہوں گے. تو اس سے آپ ایک تو آپ کی باتوں سے ہمیں فائدہ بہت ملتا ہے, چینل کو بھی ویسے بھی نالج بڑھتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہاں اور ایک میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, پچھلی بار آپ نا سنڈے کو تشریف لے آئے تھے تو سنڈے کو نا وہ پھر بڑا میرا نا بھائی سارا کام خراب, جو ٹوکن لوگ کے ڈسٹرب ہوتی ہے. جی جی اسی طرح ہی ہے, تو بہت اب آپ راستہ ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا میں ویڈنسڈے کو سب یہ گیرنٹی کرنے کے لیے آتا ہوں اپنے مزاروں کے لیے مطلب. جی جی تو اس طرح اگر آپ آنا چاہیں تھوڑی دیر کے لیے تو چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ سر آپ سے فون پہ رابطہ ہو جائے گا. جس دن کا آپ ٹائم دیں گے اسی دن پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو چلیں بہت شکریہ پیر صاحب. یہ میں نے اب آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے نا, لیکن اس وقت اگر آپ اور بھی پوچھیں گے میں اور بھی بتا دوں گا, لیکن اس وقت جو کنڈیشن آپ جا کے دیکھیں گے نا, کیونکہ اب یہ پروفیشنل ہو گیا ہوا ہے, وہ یہ جو ہے نا ہمارا ایک محکمہ اوقاف سب نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے. جی جی اسی طرح ہی. عالی شان بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, اب تو وہ ختم ہو گئی. جیسے مسجد کو دکانیں ہوتی تھیں یہ ہوتی, اب تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر کرا دی ہیں. ہاں جی اسی طرح ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ مقبرہ ابھی اپنی جگہ قائم ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. بارہ اس کے اوپر جو ایک تھی وہ آپ کو بتایا تھا ایک بیل جو تھی جس سے بڑی شفا ہوتی تھی لوگوں کو. جی تو وہ جب انہوں نے وزیر صاحب نے ان کو مسجد کو پکا کرایا تو وہ بیچ میں قبر پکی ہو گئی, پکا ہو گیا. جب پکا ہو گیا تو وہ عجیب بھی ختم ہو گئی. تو بس یہ ایک مختصر تھی کہ عبداللی. چلیں ٹھیک ہے پیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے دوبارہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ ہے. آپ کا بھی شکریہ بڑا, آپ تشریف لائے اور اچھا ہوا یہ جو شیئر ہو گئی. تو اصل میں یہ سارا پتہ ہے, لیکن یہ جو نئی جنریشن آ رہی نا ہماری, جی جی تو سب کو ہاں آپ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے جاتی ہیں, وہاں ہماری نئی نسل بھی جاتی ہے جمعہ پڑھتی ہے, لیکن یہ نہیں پتہ نیچے بازار ہے کیا چیز ہے, یہ کون سے بزرگ ہیں, کیا ہے. تو میں بہرحال ایک دن رکھوں گا جس میں یہ جو بڑے بڑے بزرگ جن کا میں نے ذکر کیا نا پیچھے, آپ نے مادو لال کا مجھ سے پوچھا تھا, آپ ان کا بھی پوچھا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک دو اور یہ میاں میر صاحب کا, پھر میں بعد میں نا ایک آپ کے ساتھ ٹائم رکھ کے نا ان کی کرامتیں آپ کو بتاؤں گا. صحیح ہے, یہ اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جی جی تاکہ ان کو دماغ کھولتے ہیں کہ یار یہ, لیکن اینڈ میں کہوں گا کہ جو میری حضوری ہمارے جو حضوری بزرگ ہیں نا, وہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. جی جی اور ان کی سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ جو ہی کوئی مرید ان کے پاس آتا تھا اس کو اسی رات کی بشارت ہو جاتی تھی. جی اسی طرح ہی. تو اس لیے جناب ہم تو آپ کو پتہ ہے اپنے بزرگوں کے علاوہ سب کو مانتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن بزرگ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ پریفرنس ہی دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کا, بہت. اوکے جی, اللہ حافظ, خوش رکھے. آمین آمین. یہ لے جی, اب سب دیکھیں شاہ صاحب کی باتیں آپ کو سنائی ہیں, آپ کو جواب سب انہوں نے دیے ہیں, جواب بہت بہت اچھی باتیں بتائی ہیں, ہمارے نالج میں اضافہ کیا انہوں نے, ان کی مہربانی, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. تو آپ کی مہربانی, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائے، اور جو میرے چینل پہ جو ساری ویڈیو ہیں وہ آپ کی مہربانی ہے اس کو پوری طرح دیکھیں، جتنی ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت اچھا لگے گا، تو آپ کی مہربانی ہے۔ چلے جی، مجھے بھی اب اجازت دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔